گر ذکر غم سرور زوبار نہیں ہوتا، انسان تو بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا۔ گر ذکر غم سرور زوبار نہیں ہوتا، انسان تو بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا۔ ایک راز مشیت تھا بیمار ہوئے عابد، حق یہ ہے مسیحا خود بیمار نہیں، حق یہ ہے مسیحا خود بیمار نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات حسن مہدی صاحب کے فوراً بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب نذیر باقری صاحب کی خدمت میں کو تشریف لے آئے۔ محترم نذیر باقری صاحب، آپ سے گزارش ہے ایک بآواز بلند صلوات کی۔ نہیں، آپ حضرات متوجہ ہو کہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ یہ اعلان اودھ نامے کی جانب سے ہے کہ آپ حضرات 50 روپے دے کر آپ اس کے کوپن لے لیجئے اور اس کے ممبر بن جائیے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 2 مہینے تک مفت آپ کے گھر پہ اخبار آئیں گے، اور اس کے بعد آج اسی محفل کے دوران کسی وقت جو ہے حیدرآباد میں کوہ مولا کی زیارت کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی۔ جتنے لوگ شریک ہوں گے اور جن کا نام اس مرتبہ نہیں نکلتا تو انشاءاللہ 3 شعبان کو زیارت کربلا کے لیے جب قرآن اندازی ہوگی تو یہی نام اس قرآن اندازی میں شامل کر دیے جائیں گے، اور جس خوش نصیب کا نام آئے گا وہ زیارت پہ بھیج دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دے بر محمد و آل مبارکباد پیش کرتا ہوں بارگاہ ابو طالب میں پہلے، اور پھر آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی قبولیت کے طور پہ ایک بآواز بلند صلوات عرض کرتا ہوں۔ ایسا سورہ بھی، یہ چاروں مصرے بارگاہ ابو طالب میں ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف ان کے چاہنے والوں سے ہے، کسی دوسرے سے نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھیے گا، ان چاروں مصروں کا تعلق کسی دوسرے سے نہیں ہے۔ عرض کرتا ہوں میں کہ ایسا سورہ بھی میری نظروں میں قرآن کا ہے، ایسا سورہ بھی میری نظروں میں قرآن کا ہے، تذکرہ جس کے ہر ایک لفظ میں عمران کا ہے۔ یہ ضرورت نہ پڑے کہ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، اور میں یہاں کے لیے وہی شعر پڑھتا ہوں یعنی جن کا استحقاق اس مدرسے کے لیے ہوتا ہے خاص طور سے۔ ایسا سورہ بھی میری نظروں میں قرآن کا ہے، تذکرہ جس میں ہر ایک لفظ، تذکرہ جس کے ہر ایک لفظ میں عمران کا ہے۔ اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں، سن لیجیے گا مصرے، اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں، اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں ذکر ایما کا نہیں ہے، تیرے احسان کا ہے۔ آپ نمک خار بیٹھے، میں نے عرض کیا تھا، اے محمد کے چچا تیرے نمک خاروں میں ذکر ایما کا نہیں ہے، تیرے احسان کا ہے، ذکر ایما کا نہیں ہے، تیرے احسان کا ہے۔ اب عرض کرتا ہوں کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے۔ 4 مصرے اور سن لیجیے گا۔ نہ چاندنی سے نہ تاروں بھری سحر سے ملا، نہ چاندنی سے نہ تاروں بھری سحر سے ملا، جو نور کعبے کی دیوار والے در سے ملا۔ نہ چاندنی سے نہ تاروں بھری سحر سے ملا، جو نور کعبے کی دیوار والے در سے ملا۔ خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ، خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ، خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ خوشا نصیب کہ اس تحفہ نماز کے ساتھ ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ اب عرض کرتا ہوں کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے۔ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، شعر نظر کرتا ہوں۔ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے۔ پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا، بھائی میں اتنی محنت نہیں کر سکتا ہوں جتنی حسن مہدی صاحب نے کی ہے، بس شعر پڑھ رہا ہوں کہ پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے۔ پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا،
پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے، جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے، پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی. سنیے گا، پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی، سمٹی تو ایک نقطۂ با میں سمائی ہے. پھیلی جو کائنات تو قرآن تک رہی، سمٹی تو ایک نقطۂ با میں سمائی ہے. اور تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے. تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے. تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے. صلوات پڑھیے، اب نظم شروع کرتا ہوں میں. گزشتہ سال میں نے ایک نظم پڑھی تھی اور اسی قبیلے کی ایک دوسری نظم ہے، اس کا عنوان ہے لوح محفوظ. ایک شعر کے لیے پوری نظم کہی ہے، سنیے گا کہ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں، ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں، ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں، کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق. بھائی توجہ شاید نہیں ہے آپ کی، کہیں اور چلے گئے ہیں آپ. بتا تو سکتا ہوں، بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق. میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق، بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق. میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق. میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. یہ منظروں کی خطا ہے، یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. یہ منظروں کی بھائی آپ میری طرف متوجہ اگر نہیں ہے یا سننا نہیں چاہتے تو میں اس کو بند کیے دیتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں جا کے، کوئی مسئلہ نہیں. اور سننا چاہتے ہیں تو باواز بتائیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے. اور بھائی یہ جو خلا ہے اسے ذرا کم کر دیے، آگے تشریف لے آئیں جو حضرات. اصل میں ایک حادثہ یہ ہے جو بات مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی کہ ہمارے 47 کے بعد آج تک مذہب پہ تو تبلیغ ہوئی لیکن زبان پہ کوئی تبلیغ نہیں ہو سکی آج تک، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قوم جاہل ہے، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ قوم جاہل کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا ہے. اور زبان سے پوری قوم بے نیاز ہو گئی اور اس منزل تک پہنچ گئی کہ وہ اردو کو شاید اپنے لیے سبب حقارت سمجھنے لگے کہ شادی کے کارڈ ہیں وہ ہندی اور انگریزی میں تو چھپ سکتے ہیں لیکن اردو میں چھپنا اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں. مجلسوں کے ہینڈ بلز جو ہیں وہ ہندی میں چھپ سکتے ہیں، انگریزی میں چھپ سکتے ہیں، لیکن اردو میں اپنے لیے باعث حقارت سمجھتے ہیں. اس قبیلے کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن خدا کے لیے اگر آپ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زبان اردو ہے تو اس کا تحفظ کیجئے اور اس کو پڑھیے. اور یہ تصور بالکل غلط ہے کہ مدرسہ کھول دیے ہیں، اسکول آ گئے، کوئی اس میں ٹیچر اپوائنٹ کر دیے گئے پڑھانے والے. زبان جب بچہ سیکھ لیتا ہے تب مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے. مدرسوں میں جاہل یا گونگے لوگ نہیں جاتے ہیں. تو زبان کا تعلق گھر سے ہے اور چونکہ مادری زبان کہلاتی ہے تو اس کی ذمہ دار ہماری مائیں زیادہ ہیں. تو ان سے میری درخواست ہے، اپنے بزرگوں سے درخواست ہے کہ کم سے کم اپنے گھر کے ماحول میں اردو کو زندہ رکھیں تاکہ ان کی پڑھے لکھوں کی یہ شکایت ختم ہو جائے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اردو نہیں جانتی یا سمجھتی نہیں. میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اس سلسلے کا آغاز کرتا ہوں. ایک صلوات عنایت فرمائیے. ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدیق. میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور.
بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں، بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں، کسی کا ہونا ضروری نہیں سر منظر، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں۔ یہ طلباء کی نظر کرتا ہوں اور صاحبان نظر کی، کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں، رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں، رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں، رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں۔ اب دوسرے پہلو پر جاتا ہوں، جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں، عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی، عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی، جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں، عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی، عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی، جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں، جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں۔ اب شعر نظر کرتا ہوں، جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں۔ کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں، میری طرف متوجہ رہیے گا، کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں، غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں۔ تحت کے بعد تحت پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، شکریہ بہت بہت آپ کا۔ کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں، کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں، جو غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں۔ کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں، غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں، غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں، غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں۔ جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی، اب سنتے رہیے گا یہاں سے، جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں۔ جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں۔ اور سنیے گا مصرع، سنیے گا کہ نور زادوں کو عالی، یہیں سے مصرع اٹھایا ہے کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں۔ جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی، ایک سلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ یا علی۔ جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں، کہ نور زادوں، میری طرف متوجہ رہیے گا، کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں، کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں۔ جو خاک زادے، جو خاک زادے، جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی، انہی کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی، انہیں کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ اب بھائی کے توسل سے سنیے گا، جو خاک زادے کہیں نور کو بڑا بھائی، انہیں کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ ارے جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں۔ جو بھائی ہو کے بھی خود کو، بس دو تین شعر ہے اور آپ کی زحمت تمام، شکریہ آپ کو، اللہ زندہ خوش رکھے۔ جو خاک زادے کہے نور کو بڑا بھائی، جو خاک زادے کہے نور کو بڑا بھائی، انہی کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں، ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں۔ کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے، سنیے گا شعر، رہ جائیں گے اذہان میں شعر تمام، کہ کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے۔ ارے ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں، کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے، کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے، کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے۔ ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں، اور بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے،
بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. بس یہ نظم کا آخری شعر, اسی کے لیے نظم سجائی تھی, اس کا عنوان تھا لوح محفوظ. نظر کرتا ہوں آخری شعر کہ بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. اگر خاموش رہنا چاہے تو خاموش رہ سکتے ہیں, مگر ایک سلوات کی, چونکہ وہ شعر ایسا ہے کہ کم سے کم سلوات کا یقینی طور پہ مستحق ہے. نظر کرتا ہوں آخری. بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں. پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, سن لیجیے گا, کہ پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے. پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں. پیغمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے, ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں. نظیر نہج بلاغہ کو ہم خدا کی قسم, نظیر نہج بلاغہ کو ہم خدا کی قسم نصیریوں کے خدا کا کلام بولتے ہیں. نظیر نہج بلاغہ کو ہم خدا کی قسم نصیریوں کے خدا کا کلام بولتے ہیں. شکریہ. ہو گیا بہت, میرا خیال ہے. چلیے صلوات پڑھیے تو میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کچھ شعر پڑھتا ہوں مولا علی کے حوالے سے. اس کی ردیف ہے بو تراب, اور عجیب سے قافیے ہیں. بہرحال وہ بھی, یہ بھی جگہ بہت ہی مناسب ہے ان شعروں کے پڑھنے کے لیے. مطلب عرض کرتا ہوں. بنارس میں ایک مصرع تھا کہ بے خطر دنیا کے ہر خطرے سے کھیلا بو تراب. اب وہ کھیلا کو لام کی قید سے میں نے قافیے بس کہنے کی کوشش کی ہے. عرض کرتا ہوں کہ تھی نویلی کائنات, اس میں نویلا ابو تراب. تھی نویلی کائنات, اس کا بھی ایک شعر آخری جو ہے واقعی بس دعا کا مستحق تو ہے کم سے کم آپ کی. تھی نویلی کائنات, اس میں نویلا ابو تراب, عرش کے تارے چنبیلی ہیں تو بیلا ابو تراب. تھی نویلی کائنات, اس میں نویلا ابو تراب, عرش کے تارے چنبیلی ہیں تو بیلا ابو تراب, عرش کے تارے چنبیلی ہیں تو بیلا ابو تراب. آسماں والوں کی خاطر یہ زمین ہے آشرم. سنیے گا سے ہے آسماں والوں کی خاطر, آسماں والوں کی خاطر یہ زمین ہے آشرم. تو گرو ہے اور تیرا جبریل چیلا ابو تراب. آسماں والوں کی خاطر یہ زمین ہے آشرم, آسماں والوں کی خاطر یہ زمین ہے آشرم. تو گرو ہے اور تیرا جبریل چیلا ابو تراب, تو گرو ہے اور تیرا جبریل چیلا ابو تراب. ہر زمین تیری ہے اور میں کشت مدحت کا کسان. بھائی آپ لوگ سنیے خاص طور سے, ہر زمین تیری ہے اور میں کشت مدحت کا کسان. کچھ زمینیں میری خاطر عرش سے لا ابو تراب. ہر زمین تیری ہے اور میں کشت مدحت کا کسان. کچھ زمینیں میری خاطر عرش سے لا ابو تراب. اسلحے جتنے ہیں, سنیے شعر, اسلحے جتنے ہیں سب پہچانتے ہیں ہاتھ کو. ارے پہلے ہی مصرے سے آپ کو پہنچ جانا چاہیے تھا منزل تک. اسلحے جتنے ہیں, اسلحے جتنے ہیں سب پہچانتے ہیں ہاتھ کو. زندگی بھر ان کھلونوں سے ہی کھیلا ابو تراب. اسلحے جتنے ہیں سب پہچانتے ہیں ہاتھ کو. زندگی بھر ان کھلونوں سے ہی کھیلا ابو تراب. ہر فضیلت اپنے مرکز پر سجی ہے شان سے, ہر فضیلت اپنے مرکز پر سجی ہے شان سے. نور کے جملہ خزانوں کا ہے میلہ ابو تراب. ہر فضیلت اپنے مرکز پر سجی ہے شان سے, نور کے جملہ خزانوں کا ہے میلہ ابو تراب. یہ 3 آخری شعر ہیں. نظر کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر پھر نہیں ہے کوئی دنیا میں امیر. اس سے بڑھ کر, سن لیجئے آپ, اس سے بڑھ کر, چاہے جس طرح سنیے گا, تینوں آخری شعر ہیں کہ اس سے بڑھ کر پھر نہیں ہے کوئی دنیا میں امیر جس کی جھولی میں بھی رکھ دے ایک ڈھیلا ابو تراب. اس سے بڑھ کر پھر نہیں ہے کوئی دنیا میں امیر, اس سے بڑھ کر پھر نہیں ہے کوئی دنیا میں امیر
جس کی جھولی میں بھی رکھ دے ایک دھیلا ابو تراب، جس کی جھولی میں بھی رکھ دے ایک دھیلا ابو تراب، جن کو سن کر سورماؤں کے دہل جاتے ہیں دل۔ بس یہ دو آخری شعر ہیں، زحمت تمام آپ کی جس طرح سن لیجیے گا، یہی سبب خلقت منقبت ہیں پورے شعر، کہ جن کو سن کر سورماؤں کے دہل جاتے ہیں دل، ان مصائب کو فضائل کر کے جھیلا ابو تراب۔ جن کو سن کر سورماؤں کے دہل جاتے ہیں دل، ان مصائب کو فضائل کر کے جھیلا ابو تراب۔ اب آخری شعر نظر کرتا ہوں کہ منصب مشکل کشائی جب بھی اس کے پاس تھا، منصب مشکل کشائی جب بھی اس کے پاس تھا، منصب مشکل کشائی جب بھی اس کے پاس تھا، جب 1.25 لاکھ انبیاء تھے اور اکیلا ابو تراب۔ منصب مشکل کشائی جب بھی اس کے پاس تھا، منصب مشکل کشائی جب بھی اس کے پاس تھا، جب 1.25 لاکھ انبیاء تھے اور اکیلا ابو تراب، اپنے گہوارے سے لے کر اپنے مرکز تک نذیر، بے خطر دنیا کے ہر خطرے سے کھیلا ابو تراب۔